حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ان کی قربانیوں کے بعد، ان کے کمال بندگی کے بعد، ان کی بلند پایا جو قربانیاں ہیں ان کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خالق کائنات کی بارگاہ سے جو عنایات اور جو انعام عطا کیے گئے، حضرت سیدنا ابراہیم کو طویل عمر میں جا کر بڑھاپے کی عمر میں اولاد نصیب ہوئی، اور جس وقت قوم کی مخالفت کا سامنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حضرت سیدنا ابراہیم کو اولاد عطا فرمائی۔ اور آج کی آیات مبارکہ اسی موضوع سے آگے ہے کہ ہم نے ان کی اولاد میں سے ہی نہیں بلکہ ان کے بھائیوں میں سے بھی، یعنی چند ناموں کا ذکر ہوا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کریم نے ان کے مزید جو خاندان کے انبیاء کرام ہیں ان کا ذکر آج کی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 87 اور 88 میں کر دیا، اور بتایا کہ ہم نے ان کے باپ داداؤں میں سے بھی، آبا میں سے بھی، ان کے بھائیوں میں سے بھی جسے ہم نے چاہا۔ نبوت کا سلسلہ دراصل خالق کائنات پروردگار عالم کی عطا سے ہے، اس میں کسی کی محنت اور کسی کی کوشش کا عمل دخل نہیں ہے۔ نبوت کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ نبوت وہی ہے جو رب کائنات اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے۔ اور جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ہدایت دی، صاحب تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ہر ایک کی ہدایت کی کیفیت الگ ہے۔ ایک عام انسان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اسے ایمان میسر آ جائے، اور جو مومن ہو گیا اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اسے اعمال صالح کی، نیک اعمال کی توفیق میسر آ جائے، اور جس کو اعمال صالح نصیب ہے اس کے لیے ہدایت کا معنی یہ ہے کہ اسے اعمال صالح میں پختگی، استقامت اور تسلسل نصیب ہو جائے، اور جس کو اعمال صالح میں بھی استقامت میسر ہے اس کے لیے ہدایت کا معنی یہ ہے کہ رب اس کے لیے اجر عطا فرما دے، اور اس کے اجر کا اظہار دنیا میں ہی کر دیا جائے۔ جس طرح حدیث پاک میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحاح ستہ میں موجود ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل پر استقامت دکھاتا ہے، یعنی فرائض، واجبات اور سنتوں کے بعد اعمال کے اگلے درجے یعنی نوافل پر بھی استقامت دکھاتا ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمارے فرائض ہی مکمل نہیں ہوتے، واجبات کی ادائیگی مکمل نہیں ہوتی، سنتوں کی ادائیگی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ بندہ اپنے نوافل میں استقامت کی وجہ سے میری بارگاہ میں وہ قرب پا لیتا ہے کہ زبان اس بندے کی ہوتی ہے اور صلاحیت رب کی آ جاتی ہے۔ اپنے نوافل میں استقامت کی وجہ سے بندہ اس درجے پر پہنچتا ہے کہ ہاتھ اس بندے کا ہوتا ہے
اس ہاتھ میں صلاحیت رب کی آ جاتی ہے۔ اور اسی حدیث پاک کے اگلے حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کا جب قرب عطا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد رب جبریل کو بلا کر اپنے اس بندہ خاص کے لیے منادی فرماتا ہے، اور جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ جبریل میرے اس بندہ خاص کا فرشتوں میں اعلان کر دے کہ یہ بندہ رب کا مقرب ہے، یہ بندہ رب کا پسندیدہ ہے۔ اب اس کے لیے تو بندے کی محنت ہے، بندے کی کوشش ہے، لیکن یہ سلسلہ انبیاء ہے، یہ رب کی خاص ودیت ہے، یہ رب کی خاص عطا ہے۔ اس لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ کریم نے فرمایا یہ خاص ہماری طرف سے ہدایت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہدایت کی کیفیت ہر انسان کے لیے الگ ہے، اور پھر انبیاء کے لیے ہدایت کیا ہے؟ صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے لیے ہدایت یہ ہے کہ بندوں نے رب کا کلام انبیاء کے ذریعے حاصل کیا، ہر قوم نے، ہر امت نے رب کا پیغام، رب کا حکم یہ انبیاء کے ذریعے حاصل کیا، اور انبیاء کی ہدایت یہ ہے کہ ان کو بغیر کسی واسطے کے رب نے اپنا پیغام اور اپنا حکم ان تک پہنچایا۔ اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ ان کی روح کو ازل سے، اس طرح قرآن مجید میں بتایا گیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، باقی سب انسانوں کی ہدایت اس دنیا میں، اس عالم میں، اس جہان میں پہنچنے کے بعد اور بلوغت کی عمر میں پہنچنے کے بعد ان کی ہدایت کا جو عنوان ہے وہ شروع ہے، اور انبیاء کی ہدایت کا سلسلہ ان کے عالم ارواح سے جاری ہے۔ فرمایا کہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ان کو ہم نے ایک ہدایت دی۔ اب باقیوں کی جو ہدایت ہے ان کے لیے رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف نبی کو بھیجا۔ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم ہے کہ ہم نے تمہاری طرف نبی کو بھیجا، اس کا کام یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں علم کتاب دیتا ہے، جو تمہیں پاک کرتا ہے، جو تمہیں ہدایت پہنچاتا ہے۔ اور انبیاء کے لیے طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ، ان کو ہم نے ہدایت دی، یعنی اللہ نے بغیر کسی واسطے کے انبیاء کو ہدایت دی۔ تو حاضرین مکرم، اب ایک ہی چیز ہے ہدایت، اس کا انبیاء کے لیے معنی، کیفیت، درجہ اور ہے، اور جو عام بندوں کے لیے ہے وہ اور ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر بندوں میں سے رب جسے چاہتا ہے اسے یہ ہدایت دیتا ہے۔ اور ان کے لیے بھی شرط یہ رکھی وَلَوْ أَشْرَكُوا، وہ شرک نہ کریں۔ انبیاء کے لیے بھی ایک کنڈیشن، ایک شرط یہ رکھی کہ وہ شرک نہ کریں۔ اب یہ الگ ایک عنوان ہو جائے گا کہ اللہ کریم نے تمام انبیاء کو شرک سے معصوم رکھا، شرک سے محفوظ رکھا۔ تو حاضرین مکرم، یہ آیات کریمہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہدایت رب کی طرف سے ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ تمام انسانوں کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے اپنا ظرف بنانا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ اور جس طرح انبیاء کا ایک سلسلہ قائم رہا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رہا، اب باقی انسانوں کے لیے ہدایت کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسانوں نے اپنا آپ تیار کرنا ہے۔
جب تک وہ اپنے آپ کو ہدایت کے لیے تیار نہیں کریں گے. ہدایت رب کی موجود ہے، رب کا کلام موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہے. اب ان سے سبق کون لے گا؟ اب ان سے کامیابی کون لے گا؟ جس کا اپنا ظرف اور جس کا اپنا ارادہ اور جس کا اپنا یقین اللہ کے کلام سے وابستہ ہو جائے گا، اللہ کے رسول سے وابستہ ہو جائے گا. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں وہ ہدایت نصیب فرمائے جو انبیاء کرام لے کر آئے، وہ ہدایت نصیب فرمائے جو قرآن مجید لے کر آیا، وہ ہدایت نصیب فرمائے جو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء